بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم جین ٹرانسلیشن کی بات کریں گے۔ ٹرانسلیشن کا پروسیس یعنی میسنجر آر این اے سے انفارمیشن ٹرانسلیٹ ہو کر پروٹین کی فارم میں کنورٹ ہوتی ہے۔ تو سٹیپس کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ ٹرانسکرپشن میں 3 سٹیپ تھے، انیشیشن، ایلونگیشن اور ٹرمینیشن۔ اسی طرح ٹرانسلیشن میں بھی یہ 3 سٹیپ ہوتے ہیں، انیشیشن، ایلونگیشن اور ٹرمینیشن۔ تو باقی جو یہاں پر لکھا ہوا آپ ریڈ کریں گے، صرف ڈائیگرام کی بات کر رہے ہیں ہم سمجھنے کے لیے۔ یہ ایک ڈائیگرام ہے جو پورے ٹرانسلیٹری میکنزم کا ایک اوور ویو شو کرتی ہے۔ مزید ڈیٹیل کی طرف بھی آئیں گے، ابھی صرف اوور ویو کی بات کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لارج سب یونٹ، اسمال سب یونٹ اور میسنجر آر این اے اور انیشیٹڈ ٹرانسفر آر این اے موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گی تو ایک میچور انیشیشن کمپلیکس بن جائے گا۔ یہ انیشیشن کمپلیکس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی سائٹ پہ سب سے پہلا ٹرانسفر آ رہا ہے جس کے پاس این فارمائل میتھیونین تھا پروکیریوٹس کی کنڈیشن میں، یو اے سی جس کے پاس اینٹی کوڈون تھا، یہاں پر آ کر پی سائٹ پر اٹیچ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک نیا ٹرانسفر آ رہا ہے چارج فارم میں آیا، اور اس کا ایک امائنو ایسڈ ٹرانسفر ہو گیا دوسرے کے ساتھ، اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک پولی پیپٹائڈ گرو ہوتی ہوئی نکل رہی ہے لارجر سب یونٹ کے اندر سے، اور آخر میں یہ ایگزٹ ہو جائے گی ٹرمینیٹ ہونے کے بعد، یعنی سٹاپ کوڈونز آنے کے بعد یہ یہاں پہ ریلیز ہو جائے گی۔ ایک میچور پروٹین اس کے بعد بن سکتی ہے۔ اب ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں انیشیشن کی۔ انیشیشن میں سب سے پہلے انیشیشن فیکٹرز استعمال ہوتے ہیں۔ پہلے سمالر سب یونٹ ہے یہ، اس کے ساتھ IF1 انیشیشن فیکٹر 1 اور انیشیشن فیکٹر 3 بائنڈ ہو جائیں گے۔ ساتھ میں پنک کلر میں جو دکھایا گیا ہے اس کا رائبوسومل RNA دکھایا گیا ہے یہ۔ اب سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا IF1 اور 3 کے آنے کے بعد، یہ انیشیشن فیکٹرز جو ہیں RNA کو اٹیچ کروائیں گے ایسی سائٹ پر جہاں پر اس کے سٹارٹ کوڈون اس کا آ جائے پی سائٹ کے اوپر، پیپٹائڈل سائٹ کے اوپر، اور اس کے ساتھ یہ جو RNA ہے سمالر سب یونٹ کے اندر، جو رائبوسومل سمالر سب یونٹ کا رائبوسومل RNA 16S والا موجود ہے، اس کے سامنے ایک میسنجر RNA آ جائے جس میں شائن ڈیل گیرنو سیکوینس ہوگا، جو کہ ریگولیٹری سیکوینس ہوتا ہے ٹرانسلیشن کے لیے۔ لازمی نہیں ہے کہ کبھی بھی جو میسنجر RNA اس کے سٹارٹ سے ہی AUG آئے، سٹارٹنگ کوڈون آئے۔ اس کے علاوہ بھی پہلے بہت سارے سیکوینسز ہوتے ہیں جو کہ ریگولیٹری سیکوینسز کہلاتے ہیں ٹرانسلیشن کے لیے۔ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ سٹیپ میں آئے گا ایک میسنجر ٹرانسفر RNA۔ ٹرانسفر RNA اپنے ساتھ ایک این فارمائل میتھیونین امائنو ایسڈ کو لے کر آیا، ساتھ میں انیشیشن فیکٹر 2 اس کو لے کر آ رہا ہے۔ انیشیشن فیکٹر 2 کے ساتھ GTP اٹیچ ہے۔ GTP ہائیڈرولائز ہوگی جیسے ہی، تو اس کی انرجی کی وجہ سے یہ سارے فیکٹرز بھی یہاں سے ریلیز ہو جائیں گے، انیشیشن فیکٹر 3، 1، 2، اور یہاں پر ٹرانسفر RNA تو اٹیچ ہو ہی چکا تھا۔ ہائیڈروجن بانڈ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 3 ہائیڈروجن بانڈ جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ تو لاسٹ سٹیپ کیا ہوگا انیشیشن کا؟ اس کے اندر 50S والا یعنی لارجر سب یونٹ رائبوسوم کا آ کر اٹیچ ہو جائے گا
تو ٹوٹل یہ 70S انیشیشن کمپلیکس بن چکا ہے۔ اب اس کے بعد باری ہے ایلونگیشن کی، یعنی کہ یہاں پر جو امائنو ایسڈز ہیں، ایک امائنو ایسڈ ہے اس کے پاس نئے امائنو ایسڈ لا کر اٹیچ کروانے ہیں، پولی پیپٹائڈ چین کو بنانا ہے، ایلونگیٹ کرنا ہے۔ تو نیکسٹ ڈائیگرام میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، پہلے تو اس ڈائیگرام میں یہ دیکھ لیں کہ جو رائبوسومل کا اسمالر سب یونٹ ہوتا ہے اس کا سیکوینس میچ کرتا ہے میسنجر آر این اے کے ریگولیٹری سیکوینسز کے ساتھ۔ پروکیریوٹس کا یہ سیکوینس دکھایا گیا ہے۔ پھر اب بات کر لیتے ہیں ایلونگیشن کی۔ ایلونگیشن کے لیے بعد میں پی سائٹ پر آ کر، اس سائٹ پر آ کر ایک نیا چارج ٹرانسفر آر این اے اٹیچ ہو جائے، یعنی جس کے پاس ایک امائنو ایسڈ ہو، اور امائنو ایسڈ کو لا کر اٹیچ کرنے کے لیے یہاں پر ایلونگیشن فیکٹرز ہوں گے، ای ایف ایلونگیشن فیکٹر، جو کہ ٹرانسفر آر این اے کو بائنڈ کرے گا اور جی ٹی پی ہائیڈرولسز بھی کروائے گا۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ پیپٹائڈ بانڈ ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے پیپٹائڈ بانڈ اس طرح سے شفٹ ہو گیا، نیا پیپٹائڈ بانڈ بن گیا، ٹرانسفر آر این اے کے ساتھ جو پیپٹائڈ بانڈ تھا وہ ٹوٹ گیا۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ ٹرانسفر آر این اے کی جو پوزیشن ہے وہ ٹرانسلوکیٹ ہوگی، یعنی کہ یہ جو امائنو ایسڈ کو پہلے کیری کیا ہوا تھا اب فری ہے ٹرانسفر آر این اے، یہ نیکسٹ اسٹیپ میں یہاں پر آ گیا، اور یہ جو تھا وہ یہاں پر آ گیا، ایک سٹیپ فارورڈ ہو گئے۔ اس ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں، پہلے والی ڈائیگرام میں یہ ان دونوں پوائنٹس پر موجود ہیں، دوسری ڈائیگرام میں یہ ان دونوں پوائنٹس پر موجود ہیں۔ پی سائٹ پیپٹائڈل سائٹ ہے، یہاں پر ایک انزائم کام کرتا ہے، پیپٹائڈل ٹرانسفیریز انزائم، جو کہ پیپٹائڈ بانڈ یہاں پر بنا رہا ہوتا ہے ایک ٹرانسفر آر این اے سے دوسرے ٹرانسفر آر این اے کے پاس۔ ایلونگیشن فیکٹرز ہوں گے ڈیفرینٹ، ایلونگیشن فیکٹر کی اماؤنٹ زیادہ ہے، ایلونگیشن فیکٹر جی، ای ایف وغیرہ۔ اب لاسٹ میں بات رہ گئی ہے ٹرمینیشن کی۔ ٹرمینیشن کے لیے یو جی اے، یو اے جی، یو ڈبل اے، یہ اسٹاپ کوڈون جب آئیں گے تو یہاں پر ایک ریلیز فیکٹر آئے گا، ریلیز فیکٹر 1 یا 2 آ کر اٹیچ ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہاں پہ جو بانڈ موجود ہے یہ بانڈ بریک ہو جائے گا، یہ جو بانڈ بنا ہے اس کے درمیان امائنو ایسڈ اور ٹرانسفر آر این اے کے درمیان یہ بریک ہو جائے گا، تو ٹرمینیشن ہو جائے گی۔ اس طرح سے ٹرمینیشن ہوتے ہی سارا پروسیس ہے جو پہلے ہوا تھا انیشیشن کمپلیکس کا بننے کا، وہ سارا ڈسوسییٹ ہو جائے گا، سارے ٹرانسفر آر این اے رائبوسومل سب یونٹس ٹوٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں 30S 50S میسنجر آر این اے، یہ سارا کچھ ڈسوسییٹ ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو پروٹین ہوگی وہ اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے پاس جائے گی، اندر اس کی فولڈنگ ہوگی، میچوریشن ہوگی پروٹین کی، پوسٹ ٹرانسلیشنل موڈیفیکیشنز ہوں گی، اور وہ پروٹین یوز کے قابل بنا دی جائے گی۔